سمیٹ لینا جیسے بیان ختم ہونا اس کو سمیٹ لینا. الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى احمد المجتبى وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي في الجنة عثمان رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استحيي منه يستحيي الملائكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية آخر فبشره بالجنة بالبلوى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت سے درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ابو بکر و عمر اور علی کے ساتھی وہ میرا دل بر غنی ہے. داماد نبی ہم زلف علی اصحاب نبی عثمان غنی ہے. پے کرے حیا و بردباری وہ مجاہد وہ دل بر میرا غنی ہے. دفاع ہے جن کا فرض ان میں شامل ہے قرآن نے دفاع کیا عثمان کا تو فرض ہے ہمارے اوپر عثمان غنی کا. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، دو روایتیں ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دنیا سے رخصت ہونے کی. خلیفہ راشد، خلیفہ ثالث، تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جامع القرآن، کامل الحیاء، بہت ساری آپ کی صفات ہیں انشاءاللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حوالے سے کچھ ان کی سیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے. مقصد اس سیرت سے ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنا ہے اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے. ایک قول کے مطابق 12 ذی الحج ایام تشریق کے دنوں کے اندر شہید کیے گئے، اور ایک قول کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذی الحج کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، شہید کیے گئے.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی سرداران میں سے ایک سردار ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ آپ کا نسب نامہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرداد نوفل کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے۔ نوفل اور مطلب یہ دونوں سگے بھائی تھے آپس میں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب اسلام کو بڑی ضرورت تھی، حضرت عثمان غنی نے بڑا مال پیش کر کے اسلام کی مدد اور نصرت کی، اور اسلام کے مشکل زمانے کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مال کام آیا۔ دوسری صفت ان کی زندگی کے اندر وہ حیا ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالا سا گھر بیٹھے ہوئے تھے، استاذنا ابو بکر، سیدنا ابو بکر صدیق نے اجازت طلب کی، فاذن لہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیٹھے تھے ویسے بیٹھے رہے اور اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، فاستاذن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب کی، فاذن لہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا من دق الباب، فاستاذن عثمان، حضرت عثمان غنی آئے ہیں، آپ سے ملنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، سیدھے ہوئے، کپڑا اپنا سیدھا کیا اور اس کے بعد پھر اجازت دی، فاذن لہ، فرمایا کہ عثمان غنی کو آنے دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، اماں عائشہ صدیقہ نے سوال پوچھ لیا، میرے ابا جان آئے، آپ ویسے بیٹھے رہے، سیدنا عمر تشریف لائے، آپ بیٹھے رہے، حضرت عثمان غنی کی باری پر آپ نے جو ہے اپنے آپ کو سیدھا بھی کیا ہے، کپڑے بھی سیدھے کیے، یہ کیا فن، یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہنے لگی استحیی منہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس سے کیوں حیا نہ کروں، یستحیی الملائکہ، جس سے فرشتے حیا کرتے، اللہ نے فرشتوں سے بھی ان کو حیا کروایا۔ اسی حیا کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یک بعد دیگرے اپنی 2 لخت جگر ان کے نکاح میں دی ہے۔ ویسے تو مسئلہ یہ ہے کہ 2 بہنوں کو آدمی نکاح میں اکٹھے جمع نہیں رکھ سکتا بیک وقت، ہاں ایک دنیا سے رخصت ہو جائے پھر دوسری بہن کو نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ تو حضرت رقیہ اور ام کلثوم، حضرت رقیہ پہلے نکاح میں آئی، جب یہ دنیا سے رخصت ہوئی تو پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نکاح ان کے نکاح میں دی، اور جب یہ دنیا سے رخصت ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی میں 40 بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ اور حضرت ثمامہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم میٹھا پانی لاتے تھے، بیر رومہ عثمان، وہ باغ ہم نے بھی دیکھا ہے، کافی دور ہے، کار کے اوپر بھی تقریباً ہمیں آدھا گھنٹہ لگ گیا جاتے جاتے۔ تو ان کے باغ کے اوپر جو ہے ایک بیر رومہ تھا، صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لاتے تھے، 2 دن ہمیں لگ جاتے تھے پیدل، پانی میٹھا پانی وہاں سے ملتا تھا، باقی مدینے کے اندر میٹھا پانی نہیں ہوتا تھا، ہم میٹھا پانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں سے بھر کر لاتے، بڑی تنگی ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی یہ کیفیت دیکھی فرمایا من یشتری بیر رومہ بالجنہ، کون آدمی ہے جو جنت کے بدلے بیر رومہ کو خریدے؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، فرمایا اشتریتہ بصلب مالی، 35,000 درہم کے عوض میں نے اس کو خرید لیا۔ اس کے پاس گئے، یہودی کے پاس، اس کو بڑا سمجھایا، پہلے وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اچھا اس کو کہا کہ تو ایسے کر کے آدھا کنواں مجھے بیچ دے، آدھا کنواں تو اپنے پاس رکھ لے، ایک دن کنواں میں استعمال کروں گا، ایک دن کنویں کی ملکیت جو مزدوری ہوگی تو لینا۔ وہ اس بار پر راضی ہو گیا، حضرت عثمان غنی نے اس کو پیسے دیے۔
تو حضرت عثمان غنی نے اعلان کر دیا کہ میری باری کے اندر پانی مفت ہے، جو بھی آ کر پانی بھرنا چاہے میں اس سے پیسے نہیں لوں گا۔ چنانچہ وہ یہودی جتنے بھی جو منافقین تھے مدینہ منورہ کے اندر لوگ آباد تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دن ہوتا، رش ہوتا، لوگ پانی بھر جاتے، یہودی کے دن آتا ہی کوئی نہیں تھا۔ تنگ ہو کے اس نے دوسرا حصہ بھی بیچ دیا، تو اس طرح کل اس کی مالیت 35,000 درہم جو ہے اس کی درہم کے عوض حضرت عثمان غنی نے اس کو خرید لیا۔ اور اسی طریقے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد 1000 کا اونٹ لے کر آئے، سامان سے لدا ہوا، کھانے پینے کا سامان ہے، مدینہ منورہ کے اندر قحط ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جیسے ہی شہر کے اندر داخل ہوا، شہر کے آڑتی بروکر سارے جمع ہو گئے، کاروباری، کہ بھئی یہ ہمیں دے دو، ہم آگے شہر کے اندر بیچیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، قیمت لگاؤ۔ انہوں نے کہا 10 روپے کی چیز 12 میں خریدیں گے۔ فرمایا نہیں، مجھے کوئی اس سے زیادہ دیتا ہے، کچھ زیادہ کرو۔ انہوں نے کہا 10 کی چیز 14 میں لیں گے۔ فرمایا تھوڑا ہے۔ کہنے لگے 10 کی چیز 15 میں لے لیں گے۔ کہنے لگے کوئی اور ہے جو اس سے بھی زیادہ لگاتا ہے۔ وہ کہنے لگے سارے تو ہم مدینہ منورہ کے آڑتی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا کون شخص ہے، کون سا کاروبار آدمی ہے جو آپ کو 10 روپے کی چیز 15 سے بھی زیادہ لگاتا ہے؟ تو خیر بحث چلتی رہی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ کل مال 1000 اونٹ میں نے مدینہ منورہ کے لیے صدقہ کر دی، اور فرمایا ایک اللہ ہے جو مجھے 1 کے 10 دے گا، 10 کا 40 گنا کر کے دے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ، عام اصول یہی ہے، 1 نیکی کرو گے 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن اخلاص بڑھ جائے گا تو فرمایا پھر 700 تک بھی لے جاؤں گا۔ یہ تو اخلاص کی برکت ہے، جتنا اپنا اخلاص اللہ کو دکھاؤ گے اللہ اتنا اجر بڑھا دے گا۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو مجھے 10 کا 40 بھی کر سکتی ہے، 10 کی چیز 700 تک بھی لے کے جا سکتی ہے، میں اس ذات کے لیے اس کو صدقہ کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جب حضرت عثمان نے یہ کام کیا، قحط کے زمانے کے اندر 1000 اونٹ صدقہ کر دیے مدینہ منورہ کے اندر، خواب میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید گھوڑے پر سوار ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ٹھہر جائیے، دل کر رہا ہے کہ آج آپ سے گفتگو ہو جائے۔ فرمایا آج عبداللہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آج عثمان نے جو کام کیا ہے، عثمان نے 1000 اونٹ صدقہ کیے، اس کے عوض اللہ نے عثمان کا جنت کی حور سے نکاح کر دیا ہے، اور نکاح کے بعد ولیمہ ہوتا ہے جنت کے اندر، عثمان کا ولیمہ ہے، آج میں عثمان کے ولیمے پہ جا رہا ہوں، لہذا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان، یہ جتنے بھی اوصاف ہم بیان کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، اشباع الجیان و کسوت العریان و تلاوت القرآن۔ فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا مجھے بڑا پسند ہے، کہیں کچھ بھوکے مل جائیں ان کا پیٹ بھر دوں، فرمایا یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ دوسری چیز ننگے لوگوں کو کپڑے پہنانا مجھے بڑا پسند ہے، اور تیسری چیز زندگی اگر فارغ و ٹائم مل جائے تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرنا مجھے بڑا پسند ہے۔ 3 محبوب چیزیں حضرت عثمان نے اپنی بتائی ہیں کہ مجھے زندگی کے اندر یہ 3 بڑی اچھی لگتی ہیں، یہ چیزیں میری زندگی کے اندر ہوں۔ تو ہم بھی کوشش کریں ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیں۔ پر میں وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، پیٹ اپنا تو بھرا ہوا ہے، ساتھ پڑوسی بھوکا ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے جب گوشت پکاؤ تھوڑا شوربہ زیادہ کر لیا کرو، ساتھ پڑوسی کے گھر بھی کچھ بھیج دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا آج کل تو ویسے اجنبیت ہے، شہر ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، کوئی غم میں ہے، کوئی درد میں ہے، دروازے کے ساتھ دروازہ ہوتا ہے، تکلیف کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو معاملات کو جو ہے تھوڑا اچھا رکھنا چاہیے۔ اسلام کا مزاج ہے مسجد کے اندر جب مسلمان آپس میں ملتے ہیں، پھر دکھ سکھ ہر چیز سامنے آتی ہے، تو مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہیں۔ اس لیے مسجدیں ہیں، نماز کا اہتمام ہے، جماعت کا اہتمام ہے۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کی خبر گیری، ایک دوسرے کی پوچھنا حالات کیسے ہیں، کیا حالات۔
تو خیر میں عرض کر رہا تھا، حضرت عثمان نے فرمایا مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا، وکسوت العریان، ننگوں کو کپڑے پہنانا، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا مجھے بڑا پسند ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے باغ کے ایک کنارے کے اوپر دیوار کے ساتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹانگیں جو ہیں کنویں کے اندر نیچے لٹکائی ہوئی ہیں، اور اسی دوران دروازہ کھٹکھٹا، من دق الباب، فرمایا ابو موسیٰ افتح الباب، جاؤ دروازہ کھولو، جو بھی آئے فبشرہ بالجنہ، جنت کی خوشخبری دے دو۔ ابو موسیٰ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، اچانک میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق آئے ہوئے، میں نے کہا بشرہ بالجنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو جنت کی خوشخبری ہے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر دروازہ کھٹکھٹا، فرمایا موسیٰ کھڑا ہو، جو بھی ہے فبشرہ بالجنہ، افتح الباب، دروازہ کھولو اور جا کے جنت کی خوشخبری دو جو بھی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے میں نے دروازہ کھولا، اچانک وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، میں نے کہا بشرہ بالجنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو جنت کی خوشخبری۔ فرمایا پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا موسیٰ، اے ابو موسیٰ کھڑے ہو جاؤ، افتح الباب فبشرہ بالجنۃ علی البلوى، اب جو بھی آئے اس کو جنت کی خوشخبری دو، ساتھ یہ بھی کہو آزمائش بھی آئے گی، زندگی کے اندر امتحانات بھی آئیں گے۔ وہ فرماتے میں نے دروازہ کھولا، سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، میں نے یہ الفاظ کہے بشرہ بالجنۃ علی البلوى، جنت کی خوشخبری ہو امتحانات کے ساتھ، آزمائشوں کے ساتھ۔ حضرت عثمان نے جواب دیا الحمدللہ واللہ المستعان، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے جنت کے اندر دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دے دی۔ فرمایا ساتھ ساتھ آزمائشیں آئیں گی تو اللہ کی مدد بھی آئے گی، میں اللہ کی مدد کی امید رکھتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مجاہد بردبار صحابی تھے، بڑی ڈگری والے، بڑی شان و شوکت والے، حیا والے اور بڑے رتبے کے مالک تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، مسجد کی نبوی کے صحن میں مسجد حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، مکہ مکرمہ کے اندر صحن کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک خارجی آیا، ناصبی آیا، اس نے کہا عبداللہ بن عمر 3 چیزیں پوچھنی ہیں، 3 سوال پوچھنے ہیں، تینوں حضرت عثمان کے بارے میں ہیں، یہ بتا کہ عثمان جنگ بدر میں نہیں تھے؟ فرمایا نام واقعی جنگ بدر میں نہیں۔ اس نے پھر کہا کہ حضرت عثمان غزوہ احد سے غائب تھے؟ فرمایا نام جی ہاں، حضرت عثمان احد میں بھی نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی نہیں تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا واقعی اس وقت بھی وہ غیر حاضر تھے۔ تو اس خارجی نے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا۔ آج کچھ لوگوں کو بڑی چاہت ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام کی زندگی کے اندر، خصوصاً حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کے اندر عیب ڈھونڈنے کی۔ جب اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو اس کو کہا کہ تو نے نعرہ لگا دیا، اب اس کا جواب بھی سن۔ غزوہ بدر کے اندر شامل تھے، راستے میں تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور ان کی بیوی سخت بیمار تھی، حضرت رقیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کی عیادت کرو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مال غنیمت بھی رکھا اور ان کو اہل بدر میں شمار بھی کیا۔ غزوہ احد کے بارے میں اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں اللہ نے تمام صحابہ کو معاف کر دیا، ابھی تک تیرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، جو ابھی تک تو عثمان کے خلاف سوالات کر رہا ہے، میں نے تو اللہ نے معاف کر دیا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی دے دیا دوسری آیت کے اندر فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان صحابہ کو معاف بھی کر دو۔ غزوہ بدر احد کے اندر تھوڑی بہت صحابہ اکرام سے جو ہے 50 آدمی کو درے کے اوپر مقرر کیا کہ یہ درہ نہیں چھوڑنا، ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، پہاڑی کے اوپر
لیکن جب فتح مل گئی تو وہ 42 صحابہ کرام بیچارے نیچے آ گئے، چلو بھی اب فتح مل گئی ہے۔ 8 صحابہ کرام وہیں رہے۔ خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، انہوں نے پھر پیچھے سے آ کے حملہ کیا، مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو تھوڑی بہت ان سے جو ہوئی، اللہ نے فرمایا اے پیغمبر ان کو معاف کر دو۔ اچھا بھی دل سے آدمی بعض وقت کسی کو معاف کر دیتا ہے، لیکن دل پر غبار ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے کہ فلاں آدمی نے میری بات نہیں مانی جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے۔ فرمایا نہیں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے دعا بھی مانگو تاکہ جو دل کے اندر غبار ہے صحابہ اکرام کا وہ بھی ختم ہو جائے۔ اور اچھا چلو بھی ٹھیک ہے، معاف بھی کر دیا، ان کے لیے دعا بھی کر دی، مسلمان ہے، ان کو اہم معاملات کے اندر اب ان سے جو ہے گفتگو نہیں کرنی۔ فرمایا نہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اب مشورہ بھی کرنا ہے ان سے، یعنی دل کے اندر کسی قسم کی میل نہیں رکھنی۔ اللہ نے جب صحابہ کرام کے بارے میں، حضرت عثمان کے بارے میں، سب کے بارے میں یہ فرما دیا کہ اے پیغمبر ان کو معاف بھی کرو، دعا بھی کرو، مشورہ بھی کرو ان سے، تو اے ناسبی تیرا غصہ ابھی تک عثمان غنی کے بارے میں ٹھنڈا نہیں ہوا۔ تیسرا سوال، صلح حدیبیہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، فتح مکہ سے پہلے وادی حدیبیہ کے اندر لوگوں نے روک دیا، کفار مکہ نے روکا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا، جاؤ تمہارے تعلقات اچھے ہیں، ان سے ذرا بات چیت کر کے ان کو سمجھا کے آؤ کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں، 3 دن بغیر ہتھیار کے ہم عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی کو یہ پیشکش کی کہ آپ بڑے مالدار گھرانے کے ہیں، سردار میں سے ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ عمرہ کر لیں، ہم جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیتے۔ حضرت عثمان نے فرمایا یہ ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں کیسے عمرہ کروں۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی کو روک لیا، خبر اڑا دی، نعوذ باللہ عثمان شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ اکرام اس وقت ساتھ تھے، سب سے بیعت لی، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اوپر فرمایا اللہ کا ہاتھ ہے، اور سارے یہاں پر بیٹھ کے بیعت کرو کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر ان کفار سے واپس نہیں جائیں گے۔ اللہ نے آیات نازل کی سورۃ فتح کے اندر 26ویں پارے کے اندر، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ مومنین سے راضی ہو گیا، اور ساری یہ تفصیل ہے اس کے اندر جس وقت وہ بیعت کر رہے تھے۔ فرمایا نیچے حضور کا ہاتھ ہے، اوپر میں اللہ کا ہاتھ ہے، درمیان میں تمام صحابہ اکرام کا ہاتھ ہے۔ اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی؟ صحابہ فرماتے ہیں ہماری چیخیں نکل گئیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے اس کا ہاتھ جو ہے بیعت کے لیے رکھ رہا۔ ہر صحابی یہ کوشش کر رہا تھا کہ کاش آج عثمان کی جگہ پر میں ہوتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے یہ کہتے کہ یہ میرا ہاتھ عثمان کے ہاتھ کی جگہ پر ہے۔ تو جب اللہ راضی ہو گیا ہے، اے ناصبی تجھے کیا ضرورت ہے؟ یکم محرم سن 24 ہجری کے اندر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دنیا سے رخصتی ہوئی، شہید ہوئے، تو اس وقت 22,000 مربع میل کے اوپر حکومت تھی اسلام کی، اسلامی سلطنت۔ یوں سمجھو کہ 22 گورنر تھے، 22 صوبے تھے، ہمارے ہاں تو 5 صوبے ہیں نا، چھوٹا سا ملک ہے۔ 22 صوبے حضرت عمر چھوڑ کے جا رہے ہیں، 22,000 مربع میل پر اسلامی حکومت ہے، اسلامی سلطنت کا جھنڈا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکومت ملی، 12 سال آپ نے حکومت کی، 44,000 مربع میل پر اسلام کو پھیلا دیا، 44 مربع بنا دیے اور 44 گورنر مقرر کیے، حتیٰ کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے بڑی مشکل کا باعث بنا ہوا تھا کسرا، یہ ایران کا بادشاہ تھا، اس کا بھی کلام کما کیا، ایران کو فتح کیا، اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ آپ کا یہ افغانستان، اس کو بھی حضرت عثمان غنی نے فتح کیا۔ افغانستان کے بارے میں مشہور ہے کہ فاتح لوگ آتے اپنی مرضی سے ہیں لیکن جاتے افغانستان والوں کی مرضی سے۔ برطانیہ، روس ہو گیا، امریکہ ہو گیا، تاریخی حقائق ہے کہ جو افغانستان کے اندر داخل ہوا ہے پھر وہ اپنی مرضی سے نہیں نکلا۔ مولا عمر مجاہد کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ اللہ کوئی نظام لے آئے، ہم امریکہ تو نہیں جا سکتے تھے کافروں سے لڑنے کے لیے، لیکن اللہ نے امریکہ کو افغانستان کے اندر بھیج دیا، پھر ہم نے ان کو سمجھایا ہے۔ 42 ممالک کٹھے ہوئے، پوری دنیا کفر کی کٹھے ہوئی، لیکن اللہ نے افغانستان کو فتح نصیب کی۔ لیکن عثمان غنی وہ شخص ہے جس نے عبد الرحمن بن ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر افغانستان کے اندر بھی اسلام کا فتح لہرایا، اور افغانیوں کو بھی جو ہے اسلام کا جو ہے
شیدائی بنایا اور مسلمان بنایا۔ تو حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر اسلامی سلطنت کو بڑا موقع ملا۔ شروع کے اندر جب اسلام کے اندر تنگی تھی، انہوں نے اپنے مال سے تعمیر کی۔ 7 مہینے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ گئے۔ 7 مہینے کے بعد دیکھا مسلمان عبادت کے لیے تنگ ہو رہے ہیں، تو 7 پلاٹ پڑا ہوا تھا۔ سہل سہیل 2 بھائی تھے، یہ یتیم تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، من یشتری بالجنتی، کون آدمی ہے جو اس پلاٹ کو جنت کے عوض خریدے گا؟ سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو گئے، فرمایا اشترائت وہ بالجنہ بسلب مالی، میں نے اپنے مال کے ذریعے اس جنت کے بدلے اس پلاٹ کو خرید لیا۔ آج اس مسجد کو مسجد نبوی کہتے ہیں، جس کے اندر ایک آدمی نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی کی خریدی ہوئی زمین ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے آج تک بھی ان کے نام سے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں۔ باقاعدہ جو آمدنی ہوتی ہے باغات سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہاں سے جو بھی آمدنی ہوتی ہے اس کی باقاعدہ بینکوں کے اندر پیسے جمع ہوتے ہیں۔ ان پیسوں کا آدھا حصہ غرباء پر خرچ کیا جاتا ہے، اور آدھا حصہ آج بھی عثمان غنی کے نام سے اکاؤنٹ کھلے ہوئے پیسہ جمع ہو رہا ہے۔ جو وہاں کا پانی ہے، باغات ہیں، اس کی آمدنی خرچ ہو رہی ہے۔ یہ اللہ نے قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ رکھ دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وہ فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں: اشباع الجیان، بھوکوں کو کھانا کھلانا، کسوت العریان، ننگے لوگوں کو کپڑے پہنانا، و تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرنا مجھے بڑا پسند ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں۔ باقی ان کی شہادت کے حوالے سے بڑا لمبا واقعہ ہے، مختصر میں عرض کر دیتا ہوں۔ 3 لشکر نکلے، ایک مصر سے، ایک کوفہ سے، ایک بغداد سے، 1,000 کا۔ یہ 3 گورنر تھے، انہوں نے منصوبہ بنایا اور 1,000 کا لشکر وہاں سے نکالا مدینہ منورہ کے اوپر ایام تشریق، کیونکہ اکثر لوگ حج پر گئے ہوئے تھے۔ پیچھے کہتے ہیں 700 صحابہ کرام کی تعداد باقی بچی ہوئی تھی مدینہ منورہ کے اندر۔ تو انہوں نے آ کے حضرت عثمان غنی سے 2 الزام لگائے۔ پہلا الزام لگایا کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو نوکریاں ملازمتیں بڑی دی ہیں۔ دوسرا الزام لگایا کہ آپ نے جو گورنر مقرر کیے ہیں بڑے کم عمر کیے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو جو لشکر دے کر بھیجا، امیر بنا کر بھیجا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے اندر سب سے کم ترین عمر والے صحابی ہیں، تو اس کا کیا جواب دو؟ مقصد تو تھا فساد۔ 3 دن کی مسافت تک یہ لشکر واپس لوٹا ہے، پھر دوبارہ منصوبہ بنا کے آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ موجود تھے، انہوں نے فرمایا ہمیں اجازت دیں، ہم ان کی پرخچے اڑا دیتے ہیں۔ فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبے لگے ہوں میں وہاں پر خون بہاؤں، مجھے نہیں، مدینہ منورہ کے اندر خون بہانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ صحابہ نے دوسری پھر فرمایا یا تو ایسا کرتے ہم آپ کو مکہ لے آتے، یا آپ کو جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے چلتے ہیں، وہاں آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، اللہ لشکر ہے، وہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ فرمایا نہیں، جہاں گنبد روضہ خضرا نہیں ہے میں نہیں چھوڑ سکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فرمایا تیسری چیز ہے آپ دستبردار ہو جائے، استعفیٰ دے دیں، جیسے حکومتوں کے اندر جو ہے حکمران استعفیٰ دے دیتے۔ فرمایا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ عثمان، اللہ نے آپ کو ایک ایسا کرتا پہنایا ہے کہ بعض زمانہ آئے گا لوگ آپ سے وہ کرتا اتارنے کی کوشش کریں گے، عثمان آپ نے وہ کرتا نہیں اتارنا۔ فرمایا اللہ نے مجھے خلافت والا کرتا پہنایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا کے اندر حکم دے کے گئے ہیں، لہذا میں یہ بھی نہیں کر سکتا، دستبردار نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پھر چوتھی چیز، اہم سب سے زیادہ آسان چیز شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اسی پر اکتفا کیا، فرمایا میں شہید ہو جاؤں گا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بھی نہیں چھوڑوں گا، اور خلافت والے جو تاج ہے یہ بھی نہیں چھوڑوں گا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا ذکر کر رہے تھے، اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک آدمی گزرا چادر لپیٹ کر، فرمایا فتنوں کے دور کے اندر یہ شخص حق پر ہوگا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا اور میں نے اس آدمی کو پکڑا، اس کی چادر چہرے سے اتاری، دیکھا حضرت عثمان تھے۔ میں نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ یہ شخص اس دن حق پر ہوگا؟ فرمایا ہاں یہی شخص حق پر ہوگا۔ تو یہ جتنے بھی فضائل ہوئے ان کی زندگی کے اندر، اور ان کے دور کے اندر اسلام بہت پھیلا۔ اس کے بعد پھر فتنے کھڑے ہوئے، حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا،
اور 2 دن بغیر جنازے کے رکھا گیا، 18 آدمی کو 2 دن کے بعد شریک ہونے کی جنازے کے اندر اجازت دی گئی، وہ بھی رات کے اندھیرے کے اندر۔ تو بہرحال ایک لمبا واقعہ یہ شہادت کا، مختصر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی یہ احکام بیان کیے ہیں، ان احکامات کے اندر حضرت عثمان غنی کی صفات کے اندر پہلی چیز حیا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر حیا پیدا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب انسان کے اندر حیا فوت ہو جائے پھر اس کی جو مرضی چاہے کرے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے، اگر انسان کی زندگی کے اندر حیا اٹھ جائے پھر ایمان بھی اٹھ جاتا ہے۔ دوسری چیز حضرت عثمان غنی کی زندگی کے اندر سخاوت ہے، لہذا ہم اپنی زندگی کے اندر سخاوت کرنے کی کوشش کریں، سخی بنے۔ السخی قریب من اللہ، سخی آدمی اللہ کے قریب، قریب من الناس، لوگوں کے دلوں کے بھی قریب ہوتا ہے، قریب من الجنہ، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ اور بخیل آدمی من اللہ بعید من الناس، اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ تو سخاوت اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں، زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، بار بار اللہ کی قرآن کی یاد کہہ رہے ہیں، یہ رزق ہمارا ہے، تم نے رہنا نہیں ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ، یا تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہے اللہ کو قرضہ دے جاؤ۔ ان اللہ اشترا من المؤمنین، دنیا کے اندر جو ہے خرچ کرو، اس کے عوض آخرت کے اندر پاؤ، وگرنہ مال تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ چانس ہے تو سانس ہے، سانس ختم تو چانس بھی ختم، دیا ہوا تو اللہ کے ہے۔ تو دوسری چیز حضرت عثمان غنی کی زندگی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہے سخاوت، ہم اپنی زندگی کے اندر سخاوت کو لے کے آئیں۔ تیسری چیز ہے قریبی رشتہ دار، قریبی مسلمان، قریبی ہمسایوں کی خبر گیری کرے، کہ اگر ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے اور رات ان کی ایسی گزر گئی کہ ان کے پیٹ خالی ہیں تو پھر حدیث پاک کے مطابق بڑی وعیدیں ہیں۔ خبر خیر گیری کریں، جتنے بھی ہمسائے آپس میں مسلمان ہیں ایک دوسرے کی خبر گیری، اجنبیت نہ ہو۔ مسجد کے آنے کے اندر جماعت کا، اجتماعیت کا بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کی خبر خیر خیری کرنا، کون تکلیف میں ہے، کون صحت میں ہے، کیا حالات و واقعات ہیں، ایک دوسرے کے مسلمانوں کے حالات واقعات پوچھنا، یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری میں سے ہے۔ اور آخری چیز وہ ہے حضرت عثمان غنی کی تلاوت قرآن مجید سے جتنا ہو سکے ہم اس کو پڑھیں، اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں۔ گھروں کے اندر سکون ہے، قرآن سے محبت یہ نہیں ہے کہ بس اس پر ہاتھ رکھ لیا یا اس کو چوم لیا، یا گھروں کے اندر سال بھر یا خدا نخواستہ کوئی مصیبت آئی یا کوئی خوشی کا موقع آیا بس اس وقت قرآن کو پڑھوا لیا بس ختم، نہیں، قرآن مجید کی پابندی سے تلاوت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام احکامات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔